ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سر آئزیک نیوٹن بنتے ہیں تو دوسرے کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب الیگزینڈر فلیمنگ ایڈورڈ جینر بنتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس اور ویکسین ٹون کی ایجاد کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سیاست میں اترتے ہیں تو ابراہم لنکن نیلسن منڈیلا بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئی ٹی کے میدان میں اترتے ہیں تو عظیم پریم جی ہو یا غربت ہو یا افلاک کا سامنا کرنے والے اے پی جے عبدالکلام آزاد ہو مصیبت سے لڑ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کو تھام لیتے ہیں تو پوری دنیا کو اپنی انگلی کے غلام بنا کر اسٹیو جابز کی صورت میں جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب مائستدان بنتے ہیں تو جناردن لیپمین کے صورت میں افریقی اور باشندوں کی زندگیاں سنوار کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان میں علم سے پور ہو کر عورت اترتی ہے تو وہ اپنے فیض تربیت سے علم حکمت سے پورے گھر پورے خاندان پوری قوم اور پوری دنیا کو سنوار سکتی ہے. گھر کی تعلیم زندگی کا ایک اہم جز ہے. جس طرح گھر کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح انسان کے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. معزز سامعین، علم ایک بے مثال دولت ہے. علم اپنے بندے کو معبود سے ملاتا ہے. لہذا علم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر شفقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ تعلیم کی ابتدا قرآن حکیم باقاعدہ تعلیم سے ہوئی ہے. اسلامی معاشرے کی صحیح تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ افرادی معاشرہ قرآن سنتوں سے آشنا نہ ہو. غرضے کی تعلیم امت مسلمہ کی صحیح تشکیل کی بنیاد ہے اور ان تعلیمات کو اساس یعنی بنیاد بنا کر اور اصلی تعلیم حاصل کرے اور انسانی حدود کے اندر رہ کر دنیا میں باعزت زندگی گزار سکے. معزز سامعین، تعلیم نسبہ عبادت اہمیت اور ضرورت سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں. اسی لیے ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے معلومات اور واقعیت کی روشنی سے جس طریقے اور توجہ کے ساتھ اپنے اولاد کے تعمیر سیرت کا کام انجام دے سکتی ہے، کوئی ناخواندہ اور جاہل عورت اپنے ذہانت میں واقفیت کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ عورت اس چیز کا نام ہے جو بیٹی ہو کر قرۃ عین بنتی ہے، بہن بن کر بھائی کے سروکار کی باعث بنتی ہے، بیوی بن کر بہترین رفیق حیات اور ماں بن کر اولاد کے لیے عمدہ اولین تربیت گاہ بنتی ہے. لیکن اسے معلوم تو ہو مختلف حیثیت میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری علم تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. معزز سامعین، عورتوں کے لیے تعلیم اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید بیزا نہ ہوگا. عورتوں کے لیے تعلیم مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. کسی شاعر نے کہا، خوب کہا ہے، درسگاہ اولین آغوش مادری ہے، درسگاہ اولین آغوش مادری. بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اگر اس کی پہلی درسگاہ کا نقشہ چھانا جائے تو بعد کا درسگاہ زیادہ بہتر اثر نہیں ڈال سکتی. اور یہی بچے مستقبل کے معمار بنیں گے. ان کے کاندھے پر قوم کی ذمہ داریاں ہوگی. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ بچہ اپنے ماں کو جیسا کرتا دیکھے گا ویسا بننے کی کوشش کرے گا. یہ بات ذہن نشین رہے کہ آغوش سے سب چیز کو مؤثر نہیں ہوتا. آغوش سے سب چیز کو مؤثر نہیں ہوتا. وہ قطرہ نشا کبھی گوہر نہیں ہوتا. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.